ہم اپنی زبان سے جس قسم کی بھی باتیں کرتے ہیں ہم اس سے دونوں کام لے سکتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی. یہ ہمارے اندر ہماری پاور ہے، ہمارے اندر اتنی اتھارٹی ہے کہ ہم اس کو جیسے چاہیں کام لیں اس سے. یا تو ہم اس سے بری باتیں کہیں یا پھر ہم اس سے اچھی بات کہیں. ہم اسے سخت اور غصے کے لہجے میں، گالیوں میں اور برے الفاظوں میں لوگوں سے بات کریں، یا اس سے ہم لوگوں سے نرمی سے، عاجزی سے، ان کی سختی کی، ان کی بری باتوں کا اچھے انداز میں جواب دے کر انہیں رشک کرنے کے لائق بنا دیں کہ وہ ہم سے رشک کریں کہ دیکھو ہم تو ان سے کس طرح گالیوں سے اور برے لہجے میں فحش باتوں سے بات کرتے ہیں، لیکن جب یہ جواب پلٹ کر دیتے ہیں تو یعنی ان کو غصہ ہی نہیں آتا. یہ اپنی زبان سے کتنا اچھا کام لیتے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط بات نکالتے ہی نہیں اور ہماری غلط باتوں کا اچھے لہجے میں، اچھے انداز میں چھل دیتے ہیں. ایسے ہی لوگ جنتی کہے گئے اور جو اپنی زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں. اس سے بری باتیں کہتے ہیں، بری بات کی دعوت دیتے ہیں. خود تو کہتے ہیں جن کی کانوں تک ان کی بات گئی وہ بھی اس کے اسیر ہو جاتے ہیں، تو اپنے ساتھ انہوں نے دوسروں کو بھی شامل کر لیا. اس کے بھی ذمہ دار وہی ہوئے جنہوں نے غلط بات اپنی زبان پہ پہنچائی. اگر آپ اچھی بات کہیں تو آپ جنتی ہیں. اچھی زبان سے بات نکالیں، اس کا اچھا استعمال کریں تو یہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی. پہلی وجہ آپ کی زبان ہی ہے. صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کافی نہیں ہے. اس طرح تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اہل کتاب لا الہ الا اللہ ابراہیم رسول اللہ. دوسرے اہل کتاب کہتے ہیں لا الہ الا اللہ مسیح روح اللہ، یعنی ہی ایمان والے ہیں. لیکن آخری کتاب پر ایمان لانا، ایمان لا کر اپنے آپ کو مسلمان کہلانا کافی نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے صاف صاف قرآن شریف میں فرما دیا. کیا تم سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لانا کافی ہے؟ بالکل ایمان لانا، صرف زبان سے کلمہ شہادت کر لینا کافی نہیں. تمہارے اعمالوں کی بھی تم سے جواب دہی ہوگی. تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ایمان لانے کے بعد کیا کیا. یعنی کہ ایمان لانا اور دوسرا کام، ایمان لانے کے ساتھ زندگی کے عمل خدا تعالیٰ کو دکھانا کہ ہم یہ کرتے رہے. جو آپ نے ہمیں پاور دی، اتھارٹی دی، ہماری باڈی کے اوپر جو آپ نے ہمیں حکومت دی، ہم نے اس سے کیا کام لیا؟ جب جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت ہی نہیں دی کہ وہ بیچارے اپنی اس باڈی سے کوئی اچھا کام لے سکیں، اس کو دکھا سکیں کہ اپنے آپ کا اپنا بچاؤ کر سکیں. کوئی انہیں کھوٹے سے باندھے تو وہ اپنے آپ کو چھڑا بھی نہیں. بڑے بڑے بیل، گائیں، شیر، ان کو آپ پنجروں میں بند کر دیں، یہ اپنی طاقت کا انہیں اندازہ ہی نہیں، کیونکہ انہیں عقل نہیں دی گئی. تو انسان جسے جانور تو نہیں بنایا گیا، لیکن جس باڈی کو اسے آتھر بنایا گیا، اس انسان نے کس طرح اس باڈی پارٹس کو استعمال کیا، جبکہ اسے بتا دیا گیا کہ رائٹ اور رانگ کیا ہے. اس کے باوجود اگر انسان غلط استعمال کرتا ہے تو بے شک وہ سزاوار ہے اور سزا کا مستحق ہے. وہ پورا حقدار ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے یا دوزخ میں. اس کی اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہی ڈالا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس میں بالکل کسی پر ظلم نہیں کرتا. بے شک اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تو کسی پر ظلم کرتا ہی نہیں. انسان خود اپنا قصوروار ہے اور اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اور بے شک انسان خسارے میں ہے. تو آپ اپنی زبان کی ہی وجہ سے یا تو جنت میں جائیں گے یا پھر یہ آپ کے اوپر ہے کہ آج سے آپ اس کا کس طرح استعمال کرتے ہیں. کیسے الفاظ سناتے ہیں لوگوں کو، فحش باتیں کرتے ہیں یا نیکی کی بات کرتے ہیں، اچھے لہجے میں بات کرتے ہیں یا سخت لہجے میں آ کر دوسروں کا دل دہلا دیتے ہیں، دوسروں کا دل ڈرا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ بالکل بد اخلاق اور اپنے بندوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے والوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. سخت ناپسند ہے اسے کسی کی دل آزاری کرنا. انتہائی ناپسندیدہ فعل اللہ کے آگے یہ ہے کہ آپ بد اخلاق ہوں، آپ کے پاس اخلاق نہ ہو. بے شک آپ مسلمان ہیں لیکن آپ اللہ کے قریب نہیں ہیں جب تک آپ کی زبان، آپ کا اخلاق اچھا نہیں، آپ اس کے بندوں کے ساتھ اچھے نہیں. انسان تو انسان، اگر آپ کسی جانور کو بھی سختی سے اس کے ساتھ پیش آئیں، اس کو دھتکاریں، تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ بھی ناپسند ہے. اللہ تعالیٰ تو جانوروں پر بھی رحم کرنے کا حکم دیتا ہے. تو اپنی زبان کا صحیح استعمال ہی آپ کو جنت میں لے کر جائے گا.